کہ کس طریقے سے آج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے، اور اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر تفریق ہے اور اس ملک کے اندر مذہبی منافرت ہے، لسانیت کی بنیاد پر تفریق ہے اور ذاتی خواہشات کو آگے لانے کے لیے قومی مفاد کو قربان کرنے کی ایک سوچ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وفائی ہے ان قربانیوں کے ساتھ، کہ یہ عظیم خطہ پاکستان جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں اور آج وہاں پر ترقی اور خوشحالی کے مناظر کے بجائے اندر تفریق ہے اور اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ملکی استحکام، ملکی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اور جس طرح کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، آج بھی موقع ہے الحمدللہ کہ ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اپنی تمام ذاتی خواہشات اور انا کو ہم پاکستان کے تابع کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ میرے انتہائی قابل احترام مہمان گرامی، میں نہیں چاہوں گا کہ میں وہ باتیں دہراؤں جو یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے فرمائیں اور ابھی ویڈیوز پہ ہم نے ان کو دیکھا، مگر میں کچھ گزارشات ضرور آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک خاص طور پر ہم سب پاکستانیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی مملکت خداداد پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ نے جوہری قوت سے نوازا ہے، آج اگر آپ جائیں دنیا میں تو پرولیفریشن کے خلاف پوری جو عالمی طاقتیں ہیں وہ متحد ہیں، اور کہیں کوئی پر مارنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس خدائے بزرگ و برتر کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس کی کمال مہربانی سے 1998 میں پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، اور ہمارا کوئی ازلی دشمن ہو یا کوئی قریبی دشمن ہو تو خدا تعالیٰ نے اس قوم کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ایک انتہائی بہادر فوج کے علاوہ، کہ اس جوہری طاقت سے دشمن اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کرے تو یہ قوم اس آنکھ کو ڈھونڈ دے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اس خدائے بزرگ و برتر کا کرم ہم پر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جو اذہان ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس ہال میں موجود، چاہے وہ علماء کرام ہیں، مفکر کرام ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ سول فوجی افسران ہیں، چاہے وہ ہمارے نوجوان طالب علم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں کوئی کمی نہیں بہترین ذہنوں کی۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے. اربوں کھربوں ڈالر کے خزانے مدفن ہیں پہاڑوں کے اندر. اور آج اگر دہشت گردی کا اگر ایک یہ بھی زاویہ ہے پاکستان کے اندر، اور جس کے تانے بانے دور تک ملتے ہیں، اور ان دہشت گردوں کو جہاں سے سیاسی اور فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ پاکستان اپنے قدرتی وسائل سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں اس سے فیض یاب نہ ہو سکے. وگرنہ کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا کہ جن وسائل سے اس قوم کو نہ صرف خوشحالی اور ترقی سے ہم سب ہمکنار کرا سکتے ہیں، بلکہ اپنے قرضے ختم کر سکتے ہیں اور اپنا سر فخر سے بلند کر کے اقوام عالم کی سڑکوں پر چل سکتے ہیں، کوئی عقل کا اندھا ہوگا کہ وہ ایسے راستے کو خراب کرنے کی کوشش کرے. تو پھر جواب واضح ہے کہ یہ وہ ایجنٹس ہیں، یہ وہ دشمن ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان کو گوارا نہیں، اور ان کو جہاں جہاں سے فائنینشیل سپورٹ، مالی ان کو سپورٹ اور دوسری سپورٹ مل رہی ہے، ہم سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس شہر رمضان میں ہمیں اس بات کو طے کرنا ہوگا کہ کب تک یہ خون بہایا جاتا رہے گا، کب تک ہمارے فوج، ایئر فورس، نیوی، پولیس، لا انفورسنگ ایجنٹس کے جوان اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی جان اللہ کے حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی شہر رمضان میں، اسی 27ویں روزے کے دن اور لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے زیادہ افضل یہ رات ہے. تو اگر ہم گہرائی میں جائیں تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اس رب العزت کے حضور سنجیدگی کے ساتھ سجدہ ریز ہو. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.